جی میں دراصل ایک تو میری تھوڑی سی نیچر یہ ہے کہ میں بہت جلدی بے تکلف نہیں ہوتی، اور یا دوستی کرنے میں ایون فیمیل یا جو بھی مجھے ٹائم لگتا ہے. میں بہت جلد نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی. دوستی جیسے آج لیتے ابھی ملے تو اگلے دن وہ کہتے ہیں ہم دوست ہیں. نہیں، میں ایسا نہیں. اور ان کا یہ تھا کہ وہ مجھے تھوڑا سا تنگ کرتے تھے. کس طرح سے؟ ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جیسے پہلی ملاقات پہ ہی انہوں نے مجھے کہا کہ ڈائلاگ بولے. مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے، وہ اسسٹنٹ بھی تھے، میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، تو آپ انہوں نے کوئی ڈائلاگ بتائے تو میں بول کے نہیں آپ ٹھیک نہیں بول رہی. تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں گے تب نا. دوبارہ کہا. میں اٹھ کے چلی گئی فضلی صاحب کے پاس. میں نے کہا میں نے ان سے نہیں سیکھنا. اگر آپ نے سکھانا ہے تو آپ خود. یہیں سے میری ان کی لڑائی، مطلب نوک جھوک. وہ پتہ نہیں بعد میں کہتے یار مجھے اچھا لگتا تھا تمہیں تنگ کرنا. آپ کو کب احساس ہونا شروع ہوا کہ واقعی میں ایک زندگی بھر کے ساتھی کے لیے ان سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا آپ کا؟ ان کی عادتیں دیکھتی رہی کہ یہ بہت مطلب لیے دیے رہنے والے انسان تھے. وہ نہیں کہ جی ہیروئنوں سے یا لڑکیوں سے وہ بے تکلف اور بے حد شریف انسان. تو اس چیز نے مجھے بہت، اور ماشاءاللہ شکل و صورت کے تو وہ تھے ہی بہت اچھے، بے پناہ حسین انسان تھے. محمد علی صاحب کے والد، میں پڑھ رہی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، ایک ریلیجس اسکالر تھے. جی بالکل بالکل. اور تھوڑا سا میں یہ ان کے مذہبی فیملی تھی، اور میرے سسر کے ہزاروں کی تعداد میں مرید تھے، اور ملتان میں اب بھی ہیں. تو اور میرے ساتھ، یعنی ہم ان کے ساتھ کہنا چاہیے 14 سال ساتھ رہے حیات میری شادی کے بعد. تو میں نے ان کا کبھی جائے نماز جو ہے بند نہیں دیکھا. انہوں نے کبھی اعتراف کیا آپ کے یا محمد علی صاحب کے پروفیشن سے؟ اختلاف تو انہیں شروع سے تھا، لیکن پھر محمد علی صاحب نے بیٹھ کے ان سے کہا کہ میں آپ کے نام کو کبھی خراب نہیں کروں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. تو وہ بڑے بھائی ارشاد صاحب بیچاروں پہ بہت سختی ہوئی. وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ان کو فلم میں لائے. تو لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی دنیا میں اتنی عزت ہے، وہ احترام ہے، تو پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا. میں یہ پڑھ رہی تھی کہ محمد علی صاحب ان خاص آرٹسٹ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو باقاعدہ ٹرین کیا. یہ حیدرآباد ریڈیو سے پہلے شروع ہوئے، اور ریڈیو کے ڈرامے پہلے کرتے تھے وہاں پہ. اور میں پڑھی تھی کہ 10 روپے ان کو ملتے تھے پر ڈرامہ. ہاں، اس زمانے میں 10 روپے بہت ہوتے تھے. اینڈ دین آگے پھر وہ خود آہستہ آہستہ ٹرین ہو کے اپنے آپ کو ٹرین کر کے. اور زید بخاری صاحب کا بہت بڑا اب وہ جی میں وہی کہنے جا رہی تھی کہ وہ ٹرین آہستہ آہستہ نہیں، بلکہ بخاری صاحب نے ان کو باقاعدہ ٹرین کیا. اور جہاں تک زید بخاری صاحب کا تعلق ہے، وہ ایک اکیڈمی تھے. آج کل نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں یا جو وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے، نہیں سیکھنا چاہتے. اور بہت جس میری بات ہوئی ہے محمد علی صاحب کے بارے میں، ان کی کردار اور ان کی شخصیت کی بات پہلے ہوتی ہے، پھر وہ کیسے آرٹسٹ تھے وہ بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو آپ کے خیال میں وہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک انسان اس طرح کا انسان ہوتا ہے جس طرح محمد علی صاحب تھے؟ تربیت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور خاندان کی ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. والدہ تو ان کی بھی بہت چھوٹے تھے، وہ 2-3 سال کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. ان کے والد نے ہی ان کو پالا. تو اور ان کے والد نے دوسری شادی نہیں کی صرف محمد علی صاحب کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹی موٹی خامیاں نہ ہوتی تو میں تو انہیں کہتی کہ وہ فرشتہ تو تھے ہی، ورنہ میں ان کو اور کچھ بھی کہتی کہ بھئی ان میں بہت بڑی صفات تھی. اچھا، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا تھا. ہاں، مگر وہ ہر ایک سے نہیں.
جیسے ان کے چند ایک دوست تھے جن سے وہ ان کا ہیومر سمجھنے کے لیے بھی تھوڑا عقل چاہیے تھی. وہ ہاں تھے بہت. کس قسم کا ہیومر تھا ان کا؟ وہ مطلب بات جو کہہ جاتے تھے وہ اس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا تھا. جو ان کے دوست احباب یا میں ہوں ہم وہ سمجھ جاتے تھے اور ہم بے ساختہ ہنس پڑتے تھے. کس طرح اپنا غصے کا وہ کس طرح اپنا غصہ کیسے نمایاں کرتے تھے؟ وہ کہیں کوئی غلط بات کرے تو وہ مار پٹائی سے بھی باز نہیں آتے تھے. انصاف. میں نے ایک حادثے کے بارے میں پڑھا زیڈ بھٹو صاحب کے ساتھ. وہ اب گزر گئی باتیں. لیکن پھر حفیظ بزادہ صاحب نے بیچ میں آئے اپیرنٹلی پھر صلح بھی ہو گئی تھی اینڈ ایوری تھنگ. میں اب اس میں یہ کہوں گی کیونکہ اب دونوں شخصیت جو ہیں حیات نہیں, میں اس اب سے ان باتوں کو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. مجھے بتائیے کہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ میاں برادران سے ان کی بڑی دوستی تھی اور وہ چوتھے بیٹے کی طرح تھے. جی جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. تو میاں نواز کو اپنا چھوٹا بھائی اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ انہیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے اور ان کی ساری فیملی جو ہے وہ محمد علی صاحب کو اپنا فیملی ممبر کی طرح سمجھتے تھے. بڑی ذمہ داریاں بھی انہوں نے نبھائی. جی جی بالکل, اس میں کوئی شک شہباز نہیں. صاحب اور نواز صاحب. جی بالکل. اور کلثوم نواز جو ہیں میاں شہباز ہیں, ان کی امی ہیں, ان کی بیٹی, سبھی لوگ بہت ہمارا خیال کرتے ہیں. کچھ عرصے کے لیے محمد علی صاحب کلچرل منسٹر بھی رہے. جی ہاں, میاں نواز کے دور میں. تو وہ وقت آپ کو یاد ہے اور ان کا کوئی ویژن یا وہ کیا چاہتے تھے پاکستان؟ نیچرلی وہ فلم انڈسٹری کے لیے کرنا چاہتے تھے کہ اس کے لیے کچھ کر سکیں, لیکن وہ اتنا ٹائم ہی نہیں مل سکا کہ وہ 11 مہینے. ظاہر ہے وہ تو فلم انڈسٹری کا حال اتنا برا تھا کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی. بڑی اہم پہلو پہ آ گئے ہم گفتگو کی فلم انڈسٹری, اور اس پہ مزید اور گفتگو ہوئے گی زیبا محمد علی صاحبہ کے ساتھ, لیکن بریک کے بعد.